نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہماری معلم القرآن کورس کی 5ویں کلاس ہے۔ گزشتہ کلاس نمبر 4 کے اندر ہم نے سیغوں کی پہچان کے حوالے سے کچھ چیزیں پڑھی تھیں، ان کا خلاصہ بیان کرنے کے بعد ہم آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ کل ہم نے پڑھا تھا واحد کہتے ہیں ایک چیز کو، واحد ایک چیز کو کہتے ہیں، جیسے احمد نے کھانا کھایا۔ اب یہ جو کھانا کھانے والا شخص ہے وہ ایک ہے، احمد، تو یہ ہے واحد۔ واحد کس کو کہتے ہیں؟ ایک چیز کو۔ پھر اسی طرح تثنیہ کہتے ہیں دو چیزوں کو، اور جمع 3 یا 3 سے زائد چیزوں کو۔ یعنی اگر آپ نے کسی چیز کو شمار کرنا ہو تو ویسے اردو زبان کے اندر وہ صرف واحد یا جمع ہوتی ہے، یعنی اگر ایک چیز ہے، سنگل چیز ہے، تو اس کو واحد کہتے ہیں، اور اگر ایک سے زیادہ ہے تو اس کو جمع کہتے ہیں۔ لیکن عربی زبان کے اندر ایک ہے واحد، ایک تثنیہ اور ایک جمع۔ واحد ایک چیز کے لیے، اور تثنیہ 2 چیزوں کے لیے، اور جمع 3 یا 3 سے زائد لوگوں کے لیے، 3 یا 3 سے زائد چیزوں کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں جمع۔ اسی طرح پھر ہم نے پڑھا تھا مذکر اور مؤنث، مذکر مرد کو اور مؤنث عورت کو۔ اسی طرح پھر ہم نے صیغے کی حوالے سے تیسری چیز پڑھی تھی کہ وہ کام کرنے والا ہے وہ یا تو غائب ہے، یا وہ حاضر ہے، یا وہ متکلم ہے۔ غائب سے مراد یہ ہے کہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ موجود نہیں ہے، یعنی بات کرتے وقت وہ شخص بات کرنے والے کے پاس موجود نہیں ہے، اس کو غائب کہیں گے۔ حاضر یعنی بات کرنے کے وقت جس کے متعلق بات کی جا رہی ہے وہ وہاں پر موجود ہو، اس کو آپ کہیں گے کہ یہ حاضر ہے۔ پھر اسی طرح متکلم یعنی کسی بات کا تعلق بات کرنے والے کے ساتھ ہو، جو شخص بات کر رہا ہے خود بات کرنے والے کے ساتھ ہو، تو اس کو آپ کہیں گے کہ یہ متکلم ہے۔ اس کی مزید وضاحت کے لیے میں نے کچھ چیزیں آج لکھی ہیں۔ سب سے پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب، واحد مذکر غائب۔ اب یہاں پر لکھا ہے واحد۔ واحد کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص، ایک چیز۔ مذکر کا مطلب ہے کہ جو کام کرنے والا ہے اس کی جنس، اس کی جینڈر وہ مرد ہے، میل ہے وہ۔ غائب یعنی جس شخص کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، جس شخص نے کام کیا ہے، وہ بات کرنے کے وقت میرے پاس موجود نہیں ہے۔ اس لیے واحد سے مراد ایک شخص، مذکر مرد، اور غائب وہ میرے پاس موجود نہیں ہے۔ اس کا معنی کیا کیا؟ وہ ایک شخص گیا، وہ ایک شخص گیا۔ اب یہاں پر دیکھیں شخص ایک ہے، ایک، تو یہ کیا آ گیا؟ واحد۔ اور جانے والا کون ہے؟ شخص ہے، یعنی مرد ہے، اس کو کہیں گے مذکر۔ اور وہ ایک شخص گیا، اب جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، جس کے جانے کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، کہتے ہیں کہ وہ غائب ہے۔ وہ ایک شخص، کون شخص؟ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اس لیے واحد مذکر غائب کا مطلب وہ ایک شخص گیا، تو یہ صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا۔ یہ تثنیہ مؤنث غائب یعنی کہ جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، تو اس کو کہتے ہیں تثنیہ مؤنث غائب۔ اب یہاں پر ہے واحد مؤنث حاضر۔ جی، جس شخص کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ اب یہاں پر اس کا معنی یہ دیکھیں، یہاں پر معنی کیا جا رہا ہے تو ایک عورت گئی۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ تو ایک عورت گئی، یہ کون سا صیغہ ہے؟ تو آپ دیکھیں گے کہ جانے والے کتنے بندے ہیں؟ ایک ہے، آپ لکھ دیں گے واحد، آپ نے واحد لکھ دیا۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جانے والا مرد ہے یا عورت ہے؟ عورت ہے، تو یہاں پر آپ مؤنث لکھ دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ بات کرنے والے کے سامنے موجود ہے یا بات کرنے والے کے سامنے موجود نہیں ہے،
تو میں نے کہا تو ایک عورت گئی، یعنی میں ایک عورت جو میرے سامنے موجود ہے میں اس سے مخاطب ہوں، تو اس کو لکھ دیں گے حاضر، صرف اتنا کام ہے۔ یہ ہے، اس طرح آپ نے سیگے بتانے ہیں، یہ پہچان ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں، وہ دو عورتیں بازار جاتی ہیں، وہ دو عورتیں بازار جاتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے تعداد لکھنی ہے، کتنی عورتیں ہیں جانے والی؟ دو، تثنیہ کا آپ نے یہاں پر تثنیہ لکھ دیا جی۔ اب اس کے بعد اگلی چیز دیکھنی ہے کہ اس کی جینڈر کون سی ہے، جو کام کرنے والا ہے، جانے والی ہے، وہ مؤنث ہے، مؤنث۔ اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے وہ دو عورتیں، وہ غور کریں بات پہ، وہ دو عورتیں بازار جاتی ہیں، یہ غائب ہے، غائب، یہ تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دو عورتیں یعنی جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ میرے سامنے موجود نہیں ہیں، یعنی جن عورتوں کے بازار جانے کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ میرے سامنے موجود نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد جملہ ہے تو ایک عورت کلاس پڑھائے گی۔ اب آپ میں سے کون یہ صیغہ بتائیں گے؟ تو ایک عورت کلاس پڑھائے گی، واحد۔ اس کے بعد اس کی جنس کون سی ہے، جینڈر کون سی ہے؟ مؤنث ہے۔ اس کے بعد حاضر ہے۔ اب اس کے بعد جملہ ہے فرعون کو غرق کر دیا گیا۔ اب جس کو غرق کیا گیا ہے وہ کتنے افراد ہیں؟ ایک، تو اس کو کہیں گے یہ واحد ہے جی۔ اس کے اب فرعون جو ہے یہ مذکر ہے، اس کی جینڈر میل ہے جی۔ اس کے بعد غائب ہے، یعنی کہ فرعون جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، تو اس لیے اس کو کہیں گے واحد مذکر غائب کا یہ صیغہ ہے۔ اس کے بعد ہے ہم سب کھیل رہے ہیں، ہم سب کھیل رہے ہیں جی۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہم سب کھیل رہے ہیں، یعنی یہ دو سے زائد لوگ ہیں، دو سے، تو سب سے پہلے اس کے بارے میں لکھ دیا جمع کا جی۔ اس کے بعد مذکر آ گئی، جس کے کھیلنے کی بات کی جا رہی ہے وہ ہم سب ہیں، ہم اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو ہم یہ جمع مذکر متکلم کا صیغہ ہے۔ اب میں نے صیغے جو ہیں ترتیب کے ساتھ میں نے وہاں پر لکھے ہوئے ہیں، ہم ان کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ مزید۔ تو سب سے پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ ایک شخص گیا۔ اب یہاں پر دیکھیں ایک شخص، تو واحد لکھ دیا، ایک شخص ہے جانے والا یعنی مذکر ہے، مذکر لکھ دیا، وہ ایک شخص، تو اس کو کہیں گے کہ وہ ایک شخص چلا گیا۔ اس کے بعد تثنیہ مذکر غائب، وہ دو شخص گئے، دو جانے والے دو ہیں تو تثنیہ لکھ دیا۔ اس کے بعد جانے والے افراد شخص ہیں، اس کو لکھ دیا مذکر، اور اس کے بعد غائب یعنی وہ موجود نہیں ہیں تو تثنیہ مذکر غائب۔ اس کے بعد تیسرا صیغہ ہے جمع مذکر غائب، جمع مذکر غائب، وہ سب لوگ گئے، یعنی تین یا تین سے زائد مرد وہ گئے تو اس صیغے کو کہیں گے جمع مذکر غائب۔ اس کے بعد چوتھا صیغہ ہے واحد مؤنث غائب، یعنی ایک عورت گئی، ایک عورت واحد ہو گیا، اور جانے والی عورت ہے تو مؤنث لکھ دیا، اور وہ ایک عورت وہ یہاں پر موجود نہیں ہے تو غائب لکھ دیا۔ اس کے بعد یہ پانچواں صیغہ ہے تثنیہ مؤنث غائب، جانے والی کتنی عورتیں ہیں؟ دو عورتیں، تو تثنیہ لکھ دیا۔ اس کے بعد جانے والی عورتیں ہیں یعنی مؤنث ہے تو مؤنث لکھ دیا، اور وہ دو عورتیں یعنی وہ موجود نہیں ہیں تو ان کے بارے میں تثنیہ مؤنث غائب لکھ دیا۔ اس کے بعد جمع مؤنث غائب، جمع سے مراد یعنی تین سے زائد عورتیں، اور مؤنث عورت، غائب یعنی وہ موجود نہیں ہیں، وہ سب عورتیں گئیں، سب عورتیں یعنی تین سے زائد ہیں تو جمع لکھ دیا، جانے والی عورتیں ہیں تو مؤنث لکھ دیا۔ اس کے بعد وہ عورتیں، تو اس کے بعد ساتھ ہم نے غائب لکھ دی۔ اس کے بعد واحد مذکر حاضر، واحد کا مطلب ایک، مذکر کا مطلب یعنی مرد، اور حاضر جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ موجود ہے آپ کے سامنے۔ اس کی مثال تو ایک مرد گیا، اب یہاں پر جانے والا ایک مرد ہے تو واحد لکھ دیا، اس کے بعد مرد ہے تو مذکر لکھ دیا، اور تو ایک مرد یعنی جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے تو آپ نے اس کے ساتھ لکھ دیا یہ حاضر ہے۔ اس کے بعد آٹھواں صیغہ ہے تثنیہ مذکر حاضر، تم دو مرد گئے، اب جانے والے دو مرد ہیں تو تثنیہ لکھ دیا، اور مرد ہیں جانے والے مذکر لکھ دیا، اور حاضر تم دو مرد یعنی جن مردوں کے جانے کی بات ہو رہی ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہیں تو اس کو کہیں گے کہ یہ تثنیہ مذکر حاضر ہے۔ اس کے بعد یہ نوواں صیغہ ہے جمع مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر یعنی تم سب مرد گئے، سب مرد جمع ہے، اور اس کے بعد جانے والے مرد ہیں تو مذکر لکھ دیا، اس کے بعد تم سب مرد گئے یعنی تم لوگ گئے تو یہاں پر حاضر لکھ دیا۔ اس کے بعد صیغہ ہے واحد مؤنث حاضر،
تو ایک عورت گئی، تو ایک عورت گئی، اب جانے والی ایک عورت ہے تو واحد لکھا، اور مؤنث حاضر، مؤنث کا مطلب عورت، اور حاضر یعنی جس عورت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کے بعد تثنیہ مؤنث حاضر کا مطلب تم دو عورتیں گئیں، یعنی جانے والی دو عورتیں ہیں تو تثنیہ لکھ دیا، مؤنث حاضر، مؤنث جو ہے عورتیں ہیں مؤنث لکھ دیا، حاضر تم دو عورتیں جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہیں تو تثنیہ مؤنث حاضر لکھ دیا۔ اس کے بعد آ گیا جمع مؤنث حاضر، تم سب عورتیں گئیں، اب یہاں پر عورتیں سب عورتیں یعنی دو سے زائد عورتیں تھیں تو جمع لکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے لکھا عورتیں یعنی جانے والی عورتیں ہیں تو مؤنث لکھ دیا، اور تم سب عورتیں گئیں تو حاضر لکھ دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے واحد متکلم اور جمع متکلم، یہ اس کے اوپر تھوڑا سا غور کریں، اس بات کو سمجھیں۔ جو غائب کے اور حاضر کے صیغے ہیں وہ الگ الگ ہیں، یعنی اگر ایک مرد نے کام کیا ہے تو اس کا صیغہ الگ ہے، اگر ایک عورت نے کام کیا ہے تو اس کا صیغہ الگ ہے، اگر ایک ایسے مرد نے کام کیا ہے جو حاضر ہے تو اس کا صیغہ الگ ہے، اگر ایک ایسی عورت نے کام کیا ہے جو حاضر ہے تو اس کا صیغہ الگ ہے۔ لیکن واحد متکلم کے اندر ایک مرد اور ایک عورت برابر ہے، یعنی اگر آپ کسی کے بارے میں کہیں واحد متکلم تو اس کے اندر عورت بھی آ جائے گی اور مرد بھی آ جائے گا۔ اس کے بعد آخری صیغہ ہے جمع متکلم، اب ہم دو مرد یا سب مرد گئے، ہم دو عورتیں یا سب عورتیں گئیں، اگر آپ دو شخص کے بارے میں اپنے بارے میں دو لوگ اپنے بارے میں کوئی بات بتانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی صیغہ جمع متکلم کا آئے گا، اور اگر دو سے زائد لوگ اپنے بارے میں کوئی بات بتانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی صیغہ جمع متکلم کا ہی آئے گا۔ مثلا اب یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں پر ہم نے علم حاصل کیا یہ مذکر ہے، اور ہم عورتوں نے علم حاصل کیا یہ مؤنث ہے، لیکن یہ صیغہ آپ اس کو کہیں گے کہ یہ صیغہ جو ہے یہ جمع متکلم کا ہی صیغہ ہے، اس کو آپ جمع متکلم کا ہی صیغہ کہیں گے۔ باقی یہ فرق کہ یہ جمع متکلم کا صیغہ مرد کے لیے آیا ہے یا عورت کے لیے آیا ہے، یہ آپ قرآنی آیت کو آگے سے اور پیچھے سے دیکھ کر یہ آپ اس بات کا جو ہے فیصلہ کریں گے کہ یہ مؤنث کے بارے میں صیغہ آیا ہے یا مذکر کے بارے میں صیغہ ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں ہم نے علم حاصل کیا، اب یہاں پر مرد حضرات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے علم حاصل کیا، اور اسی طرح عورتیں کہہ رہی ہیں کہ ہم عورتوں نے علم حاصل کیا، تو ان دونوں کو کہا جائے گا کہ یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، جبکہ اوپر مذکر کا اور مؤنث کا فرق کیا گیا تھا، لیکن یہاں پر فرق نہیں ہے متکلم کے صیغوں کے اندر۔ تو یہ 14 صیغے ہیں، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔